اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ دعا جس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المؤمنین ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ اس دعا کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد بلا ناغا اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ تو گویا ہم جو دعا آج اور کل ہم نے پڑھا یا آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دعا کا ہم نے ایک کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، علم نافع، ورزقا طیبہ پاکیزہ روزی، اور مقبول عمل، یہ تین باتوں کا تذکرہ اس دعا کے اندر ہو رہا ہے۔ علم نافع کے بارے میں ہم نے کل بتایا کہ ایسا علم جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھتا رہے، مضبوط ہوتا رہے، ایسا علم جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق بہتر ہوتے جائیں، ایسا علم جس کے ذریعے ہمارے معاملات، ہمارے ڈیلنگز، ہمارے کاروبار بہتر ہوتا جائے، اور ایسا علم جس کی وجہ سے ہم کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمیز جو ہے آ جائے، معلوم ہونے لگ جائے، اس کو ہم علم نافع کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد علم نافع کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کلمہ علم نافع کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد روزی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف روزی ہے، ایک طرف علم نافع ہے، تو سب سے پہلے کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ علم نافع کا انتخاب کر رہے ہیں۔ علم نافع کے بعد روزی کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے۔ تو گویا ایک بندے کے پاس کھانے پینے کے مقابلے میں علم کی اہمیت ہونا چاہیے، اس کے جینے کے اسباب کے مقابلے میں پہلے علم اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر علم حاصل صحیح طور پر کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ اللہ اس کو عطا کرتا ہے اس کا استعمال وہ صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر علم نافع اس کو نہیں ہے تو روزی کو حاصل کرنے کے غلط طریقے بھی اختیار کر سکتا ہے اور غلط راستے پر چل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی وہ کام کرتا رہے گا غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر پائے گا، اسی لیے وہ سب سے پہلے علم نافع کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ورزقا طیبا، پاکیزہ روزی۔ بندہ یعنی عام طور پر روزی کے معاملے میں آنے کے بعد اس میں حلال و حرام کی تمیز جب یعنی بے تحاشا مال آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تمیز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جب غریب رہتا ہے، مسکین رہتا ہے، اور جو ہے اس کے پاس اسباب کم ہوتے ہیں تو اس کے پاس تھوڑا حلال و حرام کی پھر بھی تمیز ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ جب مال بڑھتے جاتا ہے تو اس کے پاس جو یعنی تمیز کے جو پیرامیٹرز ہیں یا اس کے اصول ہیں اس کے اندر وہ کمزور ہوتے جاتا ہے۔ رزقا طیبہ، یہ پاکیزہ روزی جو ہے نا، یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ بھی سکتی ہے، اور یہ روزی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو توڑ بھی سکتی ہے۔ ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کنیکشن کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے یا اس کنیکشن کو کٹ کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی حالت سفر میں ہے،
اور وہ مشکل میں ہیں، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ تو گویا بندہ حالت سفر میں دعا کرتا ہے تو اللہ جلدی قبول کرنے والا ہے، لیکن ایسی حالت میں حالت سفر میں دعا کرنے والا بھی اگر روزی اس کی حلال نہیں ہے، یعنی اس کے کپڑے حلال نہیں، اس کا کھانا حلال نہیں، اس کا پہننا حلال نہیں، اس کا پینا حلال نہیں ہے، تو گویا یہ جو ہے یعنی روزی اس کے کنیکشن کو کٹ کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی دعاؤں کو رد کرا دیتی ہے۔ تو گویا بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے وہ حرام روزی اس کی مانگنے میں آڑے آ جاتی ہے اور کنیکشن کو ختم کر دیتی ہے۔ رزقاً طیبہ، پاکیزہ روزی ہم یہاں پر ہونا چاہیے۔ اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے رزق میں ایک تو روزی ہے، کھانا پینا ہے، اسباب ہیں، سورس ہیں، اس کو آپ نے کہا، لیکن اولاد بھی یعنی رزق میں شمار کی جاتی ہے۔ اے اللہ تو مجھے مطلب جو ہے اچھی اولاد عطا فرما، رزقاً طیبہ، نیک اولاد عطا فرما۔ بندہ یہاں پر نیک اولاد، اس دعا کے اندر نیک اولاد بھی چھپی ہوئی ہے، اس دعا کے اندر جو ہے نیک بیوی بھی چھپی ہوئی ہے، اس دعا کے اندر نیک اور صالح دوست احباب بھی چھپے ہوئے ہیں، اس دعا کے اندر نیک صالح پڑوسی چھپا ہوا ہے، اس دعا کے اندر جن سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، جن سے بھی ہمارا پالا پڑتا ہے، وہ تمام کے تمام کو بھی روزی میں شمار کیا ہے۔ مطلب ان کو بھی بہتر بنا، بہتر لوگوں سے مجھے جوڑ دے، ان کو صالح اور نیک بنا، یہ بھی اس دعا کے اندر پوشیدہ ہے۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، پاکیزہ روزی، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور تیسری چیز ایسا عمل عطا فرما یا ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو تو قبول کرنے والا ہو۔ اس عمل میں باری تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرما، کیوں؟ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اس عمل میں باری تعالیٰ تو مجھے سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، کیونکہ کوئی بھی عمل سنت کی پیروی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اخلصها واصوبها، کوئی بھی عمل قابل قبول اس وقت ہوتا ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شو آف نہ ہو، اور سنت کے مطابق ہو، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں چاہے نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو، صدقے خیرات کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، دعاؤں کی شکل میں ہو، جو بھی بندہ نیک عمل کر رہا ہے اس نیک عمل میں سنت کا ہونا ضروری ہے، ہمارا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو گویا اس ایک دعا کے اندر جو 3 کلمات ہیں نا، یہ ہماری پوری کی پوری زندگی کو گھیر لے رہے ہیں۔ علم نافع عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، اور وہ عمل جس کو تو قبول کرتا ہے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم انشاءاللہ اس دعا کو یاد بھی کریں گے، اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، دعا آسان بھی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں، اللہ کا رسول ہر دن فجر کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اس دعا کو فجر کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔